یہ رات کا پچھلا پہر تھا، یعنی رات کا جو دوسرا پہر ہوتا ہے 12 بجے کے بعد جو شروع ہوتا ہے۔ میرے ماموں کہتے تھے کہ میری ڈیوٹی اسی ٹائم پہ ہوتی تھی اور میں پھر اسی ٹائم میری چھٹی ہو جاتی تھی، تو میں واپس آ رہا تھا اور اس راستے پر میں آتا جاتا رہا تھا 8 سالوں سے، پچھلے 8 سالوں سے، لیکن میں نے کبھی کوئی خوف وغیرہ محسوس نہیں کیا۔ تو جیسے ہی میں تھوڑا سا راستہ رہ گیا، یعنی فرض کرے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا راستہ تھا تو 1 گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹے کا راستہ تھا، میں پیدل آتا تھا کیونکہ میں اپنے وجود میں کافی بھاری پن فیل کرتا تھا، تو میں سوچا تھا کہ چلو اس سے میری ایک ایکسرسائز بھی ہوتی رہے گی، ایک ورزش۔ تو اس وجہ سے میں پچھلے 2 سالوں سے پہلے میں گاڑی میں آتا جاتا رہا، لیکن اب میں صبح جب جاتا ہوں تو بھی میں پیدل جاتا تھا اور آنا بھی میرا پیدل ہی ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی میں جیسے تھوڑا سا جنگل نما ایک ایریا اس کے بیچ میں آتی تھی جس میں بہت سارے درخت ہوتے تھے، میں جیسے ہی یہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک عورت، اکثر یہاں کوئی نہ کوئی عورت یا بزرگ آدمی جو ہے، جیسے ہم اسٹریٹ بیکرز کہتے ہیں، اس کے لیے بیٹھ جاتا تھا پیسے مانگنے یا کھانا مانگنے اس طرح۔ تو وہ عورت بیٹی تھی، تو مجھے ویسے بھی ترس آتا تھا بہت زیادہ، تو میں رکا اور اس کو میں نے پیسے دیے، اس کی جولی میں پھینک کے 100 روپے۔ اور جیسے ہی میں اب جانے لگا تو پیچھے سے مجھے ایسا فیل ہوا جیسے مردوں کی آواز ہے، تو مجھے تھوڑا میں نے سوچا کہ اگر پیچھے دیکھوں گا تو یہ عورت مجھے غلط سمجھے گی، اس لیے میں نے پیچھے تو نہیں دیکھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جانے کے بعد یہ آواز اتنی بلند ہو گئی جیسے میرے بالکل آس پاس سے آ رہی ہو۔ تو میں نے پیچھے، بس ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس طرح جیسے کوئی آواز دیتا ہے تو ہم لوگ اس طرف ہاں کرتے ہیں، تو اس نے میری آواز اس نے مجھے آواز دی کہ خورشید، تو میں نے کہا ہاں، تو میں نے دیکھا کہ ایک مرد کھڑا ہے اور وہی عورت، اور اسی جگہ پہ کھڑے، ٹھیک ہے، میں اتنا دور آیا تھا لیکن اس کی آواز میرے سماعتوں میں آج تک ہے کہ جیسے وہ بالکل میرے قریب ہو، اور مجھے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اور اسی میرے سامنے غائب ہو گئے۔ یعنی نہ یہ کہ میں مڑا، میں نے ادھر دیکھا ادھر، جیسے جس درخت کے نیچے وہ بیٹھے تھے جیسے اسی درخت کے اندر وہ جا کے غائب ہوئے ہو، ایسا لگا مجھے۔ میں بھاگ کے اس درخت کے پاس آیا، میرے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، میں پھر سے بھاگنے لگا۔ اب مجھے پسینہ شروع ہوا کیونکہ میں تھوڑا ڈر گیا، کیونکہ مجھے مسلسل باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی وہ تھوڑا سا جنگل تھا 5-10 منٹ کا، میں وہاں سے نکلا، جھاڑیاں واڑیاں بہت تھی اور اس میں درخت لگے تھے، پیڑ تھے بہت زیادہ، اس میں بینگن وغیرہ کے لیے فصلیں اگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے میں تھوڑا اس میں پھنس رہا تھا، تو ایک چھوٹی سی ایریا تھی۔ تو میں جیسے ہی وہاں سے نکلا روڈ پہ آیا، اب روڈ بالکل سنسان، اس سے پہلے یہ روڈ اتنی سنسان نہیں ہوتی تھی، اس پر ریسٹورینٹ ہوتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھی، چھوٹی سی روڈ تھی، علاقے کے اندر گئی تھی، جس کی وجہ سے اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا مین روڈ پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی اس روڈ پہ آیا میں نے دیکھا ایک گاڑی جو ہے وہ اپنے ان کے جو بلب ہیں نا وہ بلنک ہو رہے ہیں، جیسے بند اور ڈم اور پھر تیز، پھر ڈم اور پھر تیز لائٹ مجھ پہ گرا رہے۔ تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا کہ یار ایک تو یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں یہ جاتی ہے یہ روشنی، اسے پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ خیر میں جیسے ہی اس گاڑی سے کے سامنے سے گزرنے لگا نا، تو اس میں باتیں ہو رہی تھی اور میرا نام لیا جا رہا تھا کہ یہ شخص بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا۔ تو میں پیچھے مڑا اور میں اس گاڑی کے قریب آیا، اور جیسے ہی دوستوں پہلے جب میں اس گاڑی کے قریب سے وہ کہتا ہے گزر رہا تھا، تو اس میں جو ڈرائیور کی سیٹ ہے اس پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا اور پیچھے اس کے ساتھ کچھ خواتین بھی بیٹھی تھی، لیکن میں نے زیادہ، چونکہ ہم پٹھان فیملی سے ہیں، ہم اتنا لوگوں کو نہیں دیکھتے، اور لیکن اب جب میں آیا تو گاڑی بالکل خالی تھی اور اس کی جو لائٹیں تھی وہ بلنک نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں وہاں سے بھی تھوڑا تیز قدموں سے چلنے لگا اور آیت الکرسی کی ورد شروع کی۔ شکر ہے میں باسلامت اپنے گیٹ پہ پہنچا اور میں نے
وہ کی بل بجائی. اب کیا تھا کہ میں نے جیسے ہی بل بجائی دروازہ کھولا میں اندر آیا. عموماً میری وائف کھولتی ہے دروازہ تو وہ ظاہر سی بات ہے دروازہ جب کھل جاتا تھا تو وہ دروازے کے توڑے سائڈ پہ ہوتی تھی, مجھے نظر نہیں آتی تھی لیکن وہ سلام کرتی تھی. اس بار اس نے تو سلام نہیں کی لیکن میں نے ان سے ڈائریکٹ کہا کہ شکر ہے میں وقت پہ پہنچا یار, میں تو ڈر گیا. اور میں نے مطلب اس کی جواب کا مطلب جاتے جاتے بیسن کی طرف جا رہا تھا منہ ہاتھ دھونے, تو جاتے جاتے میں نے اس کے جواب کی جو ہے ایک ویٹ جیسے ہوتی ہے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کہاں چلی گئی, رات کو دروازہ کھلا تھا. میں نے جا کے گلی میں دیکھا یہ نہیں تھی. میں سمجھا شاید یہ بھی باہر نکلی میرے آنے کے ڈائریکٹ بعد اور پڑوسی کے گھر میں گئی. میں اندر ہے ویسے یہ ہوتا نہیں ہے, مطلب ہم لوگ پڑوسوں وڑوسوں میں نہیں جاتے, کسی خوشی کے موقع پہ غم کے موقع پہ جاتے ہیں, اسی طرح ہر وقت نہیں جاتے. لیکن ہماری جو فیمیلز ہوتی ہے وومنز ہوتی ہے وہ پردہ کرتی ہے. لیکن میں اندر آیا, بچوں سے پوچھا آپ کی ماں, تو وہ کچن میں تھی. میں نے کہا دروازہ, وہ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دروازہ کھلا تھا؟ میں نے کہا نہیں دروازہ تو اس نے کھلا نا. تو انہوں نے کہا, میری وائف نے مجھے کہا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے دروازہ کھولا؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن مجھے فیل ہوا کہ تم نے کھولا, کیونکہ مجھے دوپٹہ ایسا سفید سا دوپٹہ نظر آیا. تو سب حیران رہ گئے اور سب نے مجھے کہا, سب ہنسنے لگے میرے سارے بچے کے مذاق, ابو مذاق کر رہے ہو, ابو مذاق. میں نے اپنی وائف سے کہا تم لوگ مذاق کر رہے ہو کیا, تم نے دروازہ کھولا؟ اب اس بات پہ ہماری بحث ہو گئی لیکن میں تو پہلے سمجھ گیا تھا تھوڑا بہت. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دروازہ کھولا, آپ لوگوں نے صحیح بند نہیں کیا تھا. تو ہم نے جا کے دروازہ بند کیا, سوری کھولا نہیں بند کیا, اور اندر آئے, اس پہ لاک لگائی. اور ساری رات مجھے اس عورت کی یہ آواز کہ آج کے بعد اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ بنائے. دوستو وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میرا ہر کام خود ہوتا چلا گیا, یعنی دروازہ تک کھل جاتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی یا میرے بچوں میں سے کسی نے کھولا ہے. لیکن یہ چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہتی ہے. کئی بار جب مجھے کسی چیز کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور نہیں ملتی, میرے بچوں کو نہیں ملتی, میری بیوی کو تو ان کو بھی پتہ ہے, مجھے کہتے ہیں تم ڈھونڈو اور اپنی اس دوستوں سے کہو کہ وہ ہمیں ڈھونڈ کے دے. تو میں جا کے جیسے ہی ڈھونڈنے لگتا ہوں نا تو میں ایک محبت سی ہو گئی ہے مجھے اس فیمیل سے کہ ایک بہن کے واسطے, جیسے میری بہن ہو, میری بہت کلیگ ہو, میری ہیلپر ہو, کہ جیسے میں کوئی چیز کوئی کام کرتا ہوں تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سٹوری تھی دوستو, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی, بہت کم منٹوں پر مشتمل ہے. اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو پلیز یار پلیز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ جو لاسٹ میں کرتی ہوں, ہمیشہ مجھے لوگ کہتے ہیں پہلے کیا کرو تاکہ لوگ اگر سٹوری دیکھنا شروع کریں تو آپ کی آواز ان تک پہنچے, لیکن میں بھول جاتی ہوں اور میں اینڈ میں کرتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم کا مسئلہ رہے. سو پلیز اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے فیملی ممبر کے ساتھ میرے کچھ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ مجھے واچ ٹائم ملے, کیونکہ کچھ مسٹیک کی وجہ سے میں بیمار تھی اور میں چینل پہ کام نہیں کرتی تھی, جس کی وجہ سے پیچھے سے میرا واچ ٹائم گھٹنا شروع ہوا ہے 1 سال پورا ہونے پر. تو ایک تھوڑا سا رہتا تھا, اب تھوڑا زیادہ رہنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ ظاہر سی باتیں گھٹنا شروع ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے. تھینک یو سو مچ.